بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا لا کے کاٹ رہے ہو. کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا. ہم کہتے وہ کہتے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا, اس لیے کر رہے ہیں. تو احساس بیدار ہوتا ہے نا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے قربانی, کیوں گائے لے کر آ رہے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. سنت ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح ہونے کے لیے, اللہ نے بچا لیا اور اللہ نے اس کے بجائے کوئی جانور دیا, اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا. کیا عمل؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کی. بھائی یہ بیٹا بھی تو اللہ نے دیا نا, ویسے بھی تو اٹھا سکتا ہے. اگر میں ذبح نہیں کروں گا تو ویسے نہیں مار سکتا, ویسے بھی تو مار سکتا ہے وہ. تو اس کا حکم ہے تو کر دو ذبح, اس کو کاٹ ڈالو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں اعتراض نہیں کیا, تو ہم گائے ذبح کرنے کے معاملے میں اللہ پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو جانور ہے, وہ تو بنا ہی ہمارے لیے. اور یاد رکھو جس وقت اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو پورا کرنا اللہ کی غلامی ہے. غلام کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کیوں. دیکھو فوج میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی آفیسر حکم دے رہا ہے کہ آپ وہاں جاؤ, وہ فوجی پوچھ رہا ہے کہ سر کیوں ہے, حالانکہ وہ فوجی جو ہے اپنے آفیسر کا غلام نہیں ہوتا, غلام نہیں ہوتا, پھر بھی اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہے سر کیوں, اس کی ریزن تو بتائیں. وہ آفیسر بیٹھ کے گھنٹے اس کو ریزن سمجھائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا بھائی. آرڈر از آرڈر, آرڈر از آرڈر. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک فوج کا آفیسر جب اپنے ماتحت کو آرڈر کرتا ہے تو اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو پھر جب میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں تو تمہیں کیوں کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک آدمی 30,000 کا جانور خریدتا ہے تو بہتر نہیں ہے 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دیں بقرعید والے دن؟ میں نے کہا بالکل بہتر. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں, یہ افلاطونی اور بقراتی اپنے پاس رکھیں. کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آخر وہ 30,000 کا جانور ذبح کرے گا, 30,000 میں کتنے گھروں میں راشن آ جائے گا, 30,000 میں بچیوں کو جہیز مل جائے گا, 30,000 میں یہ ہو جائے گا, 30,000 میں وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اللہ خوش نہیں ہوگا, باقی سارے کام ہو جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہتے ہیں یہ ثابت کر دو کہ میں اللہ ہوں, اور میں جب آرڈر دوں تو لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے اس آرڈر پہ عمل کرنا ہے. اسی کو تو ہٹو بچوں کہتے ہیں. ارے وہ کوئی بادشاہ ہے, وہ کوئی امیر ہے جس کو حکم دینے سے پہلے گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑے. یہ تو میاں کرتا ہے اپنی بیوی کو, جب کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کی لاجک سمجھانے میں 6 مہینے لگتے ہیں اور حکم پورا کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اللہ میاں نے بیوی کو بھی ماتحت بنایا نا شوہر کا, تو ماتحت کا مطلب شوہر اگر جائز آرڈر کرے تو بیوی کو چاہیے اسے پورا کر لے, لیکن وہ کر نہیں رہی ہوتی, وہ کیوں پوچھتی ہے؟ اسی وجہ سے پھر کیا ہوتے ہیں پھڈے, گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے بیگم یہ کر لو, اس دفعہ شب برات پہ اپنی امی کے گھر مت جاؤ. وہ کہتی کیوں نہیں جاؤں؟ اب سمجھا لو بیٹھ کے. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ آپ جتنے دلائل دیں گے ہر دلیل کا جواب بیگم کے پاس موجود ہوگا, ہر دلیل کا جواب. تو پھر میرے بھائی پھر وہی حشر دنیا کا ہوگا جو گھروں کا ہو رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے رفیع بھائی بڑا دلچسپ قصہ انہوں نے سنایا تھا. ان کی جب شادی ہوئی نا تو ان کے ہاں, سنا دوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ان کے ہاں رواج تھا کہ ہر شب برات پہ بیگم جو ہے نا اپنی اماں کے گھر ہوتی ہے. تو یہ مجھے بتا رہے ہیں میری وائف نے کہا کہ شب برات آنے والی ہے, میں اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ یہیں رہو. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ شب برات پہ بیٹیاں والدین کے گھر ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب سے شب برات پہ بھی, عید پہ بھی, عید الاضحیٰ پہ بھی, 27ویں رات کو بھی یہ دستور کیا ہو گیا ہے, ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا. اور اب آپ کہاں ہوا کریں گی؟ ایسا ہی تھا نا, یا اسی سے ملتے جلتے کوئی ڈائلاگ تھے. تو سختی نہیں کرنی چاہیے, بھیج دو شبے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آرڈر چلتا گھر میں کسی کا نہیں ہے.
کیونکہ جہاں آپ نے آرڈر دیا اور وجوہات بیان کرنا شروع کر دی کہ اس کی ریزن یہ ایکچولی حکم، تو اس کا مطلب اب وہ آرڈر رہا نہیں ہے، وہ ایک مشورہ بن گیا ہے کہ اگلے کی سمجھ میں آئے تو عمل کر لے، نہیں آئے تو عمل نہ کرے۔ تو اللہ میاں نے میاں کو مشیر نہیں بنایا، مشورہ دینے والا۔ اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ جائز باتوں میں اس کی مانو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو ماننا پڑے گا۔ وہ مان ہے نہیں آج کل، وہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، وہ اطاعت نہیں کرتی، تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو خیر، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو کہ میں کیا ہوں، میں آرڈر دے سکتا ہوں جس کی کوئی ریزن، بولو بھائی، نہ ہو۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے، کسی غریب لڑکی کو جہیز دے دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، یوں کر دو، ایسا کر دو تو فائدہ زیادہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، اس وقت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بولو بھائی، جانور کاٹنا، ہر بال کے بدلے میں نیکی دوں گا۔ اے اللہ، 3 دن میں جب کروڑوں جانور کٹیں گے تو یہ تو گوشت ایک دم اتنا زیادہ گوشت تو نہیں کھا سکتے نا لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ہیڈک ہے کہ اس گوشت کو کیسے اسٹور کرنا ہے، کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ مجھے کیا چاہیے؟ جانور ذبح ہونا چاہیے، جانور کٹے۔ حج کے موقع پہ تو کتنے جانور کٹتے ہیں، ان کو ٹھکانے لگانا کتنا مشکل کام ہے۔ اچھا اے اللہ، تو نے اگر جانور ہی کٹانا ہے ہم سے تو ہمیں یہ بتا دے کہ اتنے لاکھ جانور کاٹنے ہیں، لیکن پورے سال میں ایک ایک کر کے کاٹتے رہنا تاکہ گوشت کی قیمتیں بھی صحیح رہیں اور جانوروں کے گوشت کو ٹھکانے لگانا بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان۔ جیسے میں نے قربانی کرنی، انہوں نے قربانی کرنی، تو ہم کیا کریں بھائی؟ دیکھ لیں پاکستان میں اتنے کروڑ لوگ قربانی کریں گے تو یہ روز ایک یعنی اتنے ہزار روزانہ جانور کٹیں گے تو تاکہ ڈسٹریبیوشن میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی۔ کیونکہ 3 دن میں اتنا جانور کٹ جاتا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اس کی تمہیں، اس افلاطونی اور بقراتی کی تمہیں اجازت، افلاطون بننے کی اجازت نہیں۔ اے اللہ، یہ جانور ہلاک ہو رہا ہے، اس سے تو جانور کی نسل ختم ہوگی ہے بھائی۔ اتنے جانور کٹیں گے، کتنے جانور پیدا کتنے ہوتے ہیں؟ گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 بچہ دیتی ہے، بلکہ میرا خیال ہے 2 سال میں 1 یا سال میں 1 بچہ دیتی ہے۔ اور کٹتے کتنے ہیں؟ کتنے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں۔ بکری 1 بچہ دیتی ہے، کٹتے کتنے بکرے، اور پھر پورے سال کتنے کٹتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ہیڈیک، بولو بھائی، نہیں، ان کی کمی کو پورا کرنا یہ تمہارا ہیڈیک نہیں ہے، تم آرڈر کے پابند ہو۔ اس لیے بھائی قربانی کیا کرو بڑھ چڑھ کے، اور اس قربانی میں بڑے فائدے کیا ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا نا، وہ فطرت کے بہت قریب ہے، اس میں آرٹیفیشل کچھ نہیں ہے، مصنوعی کچھ نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں نا، ان میں خوشی کا کوئی سبب نہیں ہوتا، بلا وجہ خوشی منائی جاتی ہے زبردستی، سمجھ رہے ہو؟ جیسے جو برتھ ڈے پہ خوشی منائی جاتی ہے نا، خوشی ہوتی نہیں ہے، ویسے ہی آدمی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اس میں کوئی خوشی کی بات تھوڑی ہے۔ اور بھائی ایک آدمی 5 جنوری کو پیدا ہوا، اگلے سال 5 جنوری آ گیا، بھائی مبارک ہو، آپ کی برتھ ڈے ہے، آپ کی خوشی کا دن ہے۔ کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ جس دن پیدا ہوا تھا اس کی تو خوشی تھی کہ آج میں پیدا ہو گیا۔ اب 1 سال میرا گزر گیا ہے تو یہ وہ خوشی ہے؟ زندگی میں 1 سال کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا، وہ خوشی تھوڑی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کا 1 سال کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں اس بات کی خوشی ہو کہ آج آپ جوان ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے، تو چلو ٹھیک ہے، تو وہ 5 جنوری کی تھوڑی ہوا ہوگا، وہ تو جس دن بالغ ہوا ہے اس دن خوش، جوان ہو گیا ہمارا بچہ، منڈا جوان ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا لوگ، چلو اس بات کی خوشی ہے۔ اب 50 سال کا ہو گیا، اب 51 سال کا ہوگا تو اور زیادہ غم ہونا چاہیے، 52 سال کا ہو گیا تو اور زیادہ غم کہ اب تو بھائی اب تو قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ لیکن بلا وجہ کیک کاٹ کاٹ کے خوشی منائی جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل خوشی ہے کہ خوش ہونے کا کوئی سبب ہے نہیں۔
ہاں 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 6 سال کی گارنٹی مل گئی ہے, نہیں مرو گے, پھر بھی خوشی ہے. پاس پہ کبھی خوشی نہیں ہوتی, خوشی ہمیشہ کس پر ہوتی ہے؟ فیوچر کا سوچ کے. اگر 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 1 سال کا جو بھی ہوگا وہ مزید 1 سال تو لازمی زندہ رہے گا, پھر تو ٹھیک ہے. تو ماضی کا سوچ کے تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہندوؤں کی دیوالی ہے, خوشی کا کوئی سبب موجود نہیں ہوتا کہ بھئی کیا کس بات کی خوشی منائیں. کرسمس منائی جاتی ہے مصنوعی طور پر, خوشی کا کوئی سبب ہے نہیں. وہ کہہ سکتے ہیں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, وہ پیدا تو 2000 سال پہلے ہوئے تھے نا, وہ تو ہو گئے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ بھئی آج نبی پیدا ہوئے تھے, تو آج تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اول تو 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے نہیں, لیکن فرض کر لو ہے بھی, تو آج تھوڑی, وہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹ تو وہی ہے نا بھائی, سال وہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل چینج ہو چکا ہے, دن اور سال سب چینج ہو چکا ہے. میں نے آپ کو اللہ نہ کرے قرضہ دے دیا مولوی صاحب, اور میں نے کہا کہ 5 جنوری 2021 کو مجھے واپس چاہیے. آپ 2030 میں آ رہے ہو 5 جنوری کو, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہوں گا میں نے 5 جنوری 2021 بولا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہے تو 5 جنوری نا. ارے وہ 5 جنوری 2021 کا بولا تھا اور آپ لا رہے ہو 2030 میں, تو 9 سال کا فرق آ گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ